جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے 11واں درس تھا نائب فاعل اور فاعل اور مفعول کے درمیان ترتیب کے بارے میں. سوال ہے متى یجب تقدیم الفاعل علی المفعول، فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا کب واجب ہے؟ تو کب واجب ہے غلام علی؟ 3 جگہوں پر واجب ہے، 3 مقامات پر. کب کب؟ جب کیا ہو؟ اس کے 3 صورتیں ہیں جس میں مفعول ہو یا متکلم ہو، مضاف یا متکلم کی طرح یا دونوں اس میں اشارہ. ہاں اور دوسرا جو ضمیر متصل، مفعول بہ ضمیر متصل ہوگا فاعل. ہاں اور تیسرا معصور ہو، ہاں مفعول بہ محصور ہو الا کے ذریعے. چلیے هل يحذف الفعل اب الفعل والفاعل معا؟ مولانا شارب صاحب، کیا فعل اور فعل و فاعل دونوں حذف کیا جاتا ہے؟ دونوں کو کب؟ جب قرینہ پایا جائے. مثال دیجئے. کیا کرتے ہو تم؟ کیا کہا جائے گا؟ اقام زیدن کے جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم. اس میں کیا حذف کیا آپ نے؟ دونوں کو حذف کر دیا. جس میں صرف فاعل حذف ہوتا اس کی جواب، اس کا فعل حذف ہوتا اس کی مثال دیجیے. ہلو. ہاں تو 2 ہی کا ہے، 2 ہے نا. 3 خالی ہوئے. تو چلیے تو 1000 آپ دے دیجئے، میں بھیج رہا ہوں 1000 ادھر. چلیے تو میں ایک اور دے دیتا ہوں. ہلو جی. اب دیکھیے، ہاں بتائیے آپ، جس میں صرف فعل حذف ہو اس کی مثال. من ضربہ. کیا جواب دیں گے؟ ارے من ضربہ میں کیا حذف ہوا ہے یار؟ تم کیسے بھی کس کے جواب میں؟ ابھی شاہد مثال آپ نے بیان نہیں کیا ہے. من ضربہ میں کچھ نہیں حذف ہوا ہے. تم بتا جی پوری بات. ہاں اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ زیدن. تو جب اگر کوئی سوال کرے من ضربہ تو کہیں گے زیدن. تو زیدن کا تو زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل کیا ہوا؟ حذف ہوا. پوری بات بتاؤ نا، آدھی ادھوری کو بتا رہے ہو. تیسرا بھی لے لیا، خالی ہو چکا ہے. سنیں، ہاں مثال دیجیے. ضرب سعید. حل تمارین میں آئیے. حل یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل فیما یلی من الامثلہ. آنے والی مثالوں میں کیا مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے؟ دیکھیے یہاں پہ کلم یحییٰ فتاتن. یہاں پہ دیکھیے کیا مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے؟ یہ چلے گا؟ کیا بتایا آپ نے؟ یہ یہاں مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں مولانا بھنگور صاحب؟ مفعول جو فتاتن ہے اس کو پہلے لایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ التباس کا کوئی خوف ہے؟ نہیں خوف ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کلم فتاتن یحییٰ. کیا کہا جا سکتا، کوئی حرج نہیں ہے.
کب نہیں کہہ سکتے؟ جب لفظ کا خوف ہو. یہاں فتاتن پہ اعراب ظاہر ہے. سمجھ میں آیا سبھی کا؟ اتعبت الحمى صعدا. اب یہاں بتائیے مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں شارف صاحب؟ کیوں؟ ہاں، لفظ کا خوف ہے، التباس کا خوف ہے. اکرم صدیقی اخی. فہیم صاحب یہاں بتائیے مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں؟ جی فہیم صاحب ہیں؟ نیٹ ہی چلا گیا. کیسا نیٹ ہے؟ جی جناب. اکرم صدیقی اخی. یہاں بتائیے کیا ہم مفعول بہی کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں؟ جی جی کیسے کر سکتے ہیں بتائیے؟ یا متکلم. نہیں، یا متکلم ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ اعراب ظاہر نہیں ہے تو یہاں جائز نہیں ہے. ہاں یہاں نہیں کر سکتے ہیں. یہاں جی جی واجب ہے کہ ہم فاعل کو کیا لائیں؟ مفعول سے پہلے لائیں. کیوں غلام علی؟ اکرمت سعدا یحییٰ. کیا کہیں گے سبھی کا؟ کیا جا سکتا ہے. جی میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں کر سکتے. یہاں بھی دیکھیے دونوں کیا ہیں؟ ایک مقصور ہے، ایک کیا ہے؟ منقوص. یا یحییٰ نہیں، دونوں ہی مقصور ہیں. دونوں مقصور ہیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں کر سکتے. فاعل جو ہے مفعول فاعل سے پہلے نہیں لایا جا سکتا. اب یہاں دیکھیے استخرج الفاعل ونائبہ من الجمل الآتیہ. فاعل کو اور نائب فاعل کو نکالیے آنے والے جملوں سے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. یہاں بتائیے کون بتائے گا؟ چراغ. قیل یا ارض ابلعی ماءک. جناب نوح کے بعد، جب جناب نوح کی زندگی میں جب طوفان آیا تھا، اس کے بعد جب طوفان کو روکا گیا تو کیا کہا گیا تھا؟ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. چلیے سورہ ہود بتائیے یہاں فاعل اور مفعول بہ کہاں کہاں ہے؟ غلط بات ہے. یا ارض ابلعی جو ہے نا، یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ نائب فاعل ہوگا یہاں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے غیض الماء میں جائیے سیدھے. غیض الماء میں ماء کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. وقضی الامر میں امر نائب فاعل ہے. وجیء یومئذ بجہنم. شارف صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ اکو نائب فاعل ہونا شو رائک؟ قل لي مولانا وين نائب الفاعل او فاعل؟ في جیء فعل مجهول ہے. جیء کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جیو کی بہن لگ رہی ہے؟ پتا جیء
کیا ہے جی؟ فعل معلوم ہے کہ کیا مجہول؟ ہے؟ فعل مجہول ہے تو فعل مجہول نائب فاعل چاہیے کہ نہیں؟ فعل کو فاعل چاہیے، نائب فاعل کو، ارے فعل مجہول کو کیا چاہیے؟ نائب فاعل. جیب لیا نائب الفاعل وینو. ارے یومئذ بے جہنم، بے جہنم کا پڑھا نہیں ہے تم نے کہ جو ظرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیابت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تب اتنا سوچتے کیا ہو بھائی؟ ابھی تازہ تازہ درس ہے کل کا. آیا سمجھ میں بھائی؟ یومئذ، یوم کیا ہے؟ ظرف ہے. تب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. سورہ حاقہ کی ہے یہ. چلیے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی پہچان. کون بتائے گا یہاں پہ؟ بولیے آپ. نفخہ فعل مجہول ہے، بالکل صحیح. فی الصور نائب فاعل. احسنت. نائب فاعل مت بولو، نائب فاعل کی کیا کر رہا ہے؟ نیابت. کیوں نیابت کر رہا ہے؟ ظرف کون سا ہے؟ ظرف جار مجرور تو ہے، لیکن کیا ہے؟ ظرف کی بھی 3 قسمیں ہیں. بتائیے کون سی ہے یہ؟ بولیے، پہچانیے. مطلب ظرف مختص بالوصف نہیں ہے یہ، وصف نہیں ہے. فی الصور نفخۃ واحدہ تو کیا ہے؟ ظرف مختص ہے بالوصف. سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ نیٹ ہی چلا جا رہا ہے یار یہاں پہ. خاک کسی کیا ہے گی. چلیے دیکھیے. جی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ فی الصور نفخۃ واحدہ، یہاں پہ ظرف مختص بالوصف ہے. وحملت الارض والجبال، یہاں پہ دیکھیے کیا ہے؟ نائب فاعل ہے کہیں پہ؟ ارضو، ارضو کیا ہے؟ نائب فاعل. فدکتا دکتا واحدہ، یہاں پہ بتائیے دکتا یہ مجہول ہے یا نہیں ہے؟ فعل مجہول ہے. نائب فاعل کہاں ہے اس کا؟ دکتا. نائب فاعل کب سے منصوب ہونے لگا بیٹا؟ دکا تو دھکا کہاں سے ہو جائے گا نائب فاعل؟ یہاں پہ دیکھیے یہ جو دکا میں تا لگائی ہوئی ہے نا، تا کیا ہے؟ نائب فاعل. سمجھ میں آئی بات؟ تا ضمیر رفع ہے نا یہ، تو یہ نائب فاعل ہے. اور دکتن واحدہ یہ کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ عدد، بیان عدد کے لیے آیا تھا نا. ضربتن، ضربا ضربتین. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقعہ کا کیا ہوگا؟ مولانا اعراب شارب صاحب بتائیں گے. فاعل ہے کہ نائب فاعل ہے؟ نائب فاعل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وقعت آپ کو کہاں سے فعل مجہول نظر آ رہا ہے؟ ہاں تب
تو اتنا ٹوکنے لاہور پڑھنے کے بعد بتائیں گے تو غلط بات ہے نا. یہاں پہ دیکھیے احذف الفاعل، فاعل کو حذف کیجئے، واجعل المفعول نائبا عنہ، اور مفعول کو کیا بنائیے؟ اس کا نائب بنائیے. تو کیسے نائب بنائیں گے؟ اشار المعلم الی التلمیذ. کیا نائب فاعل کیسے بنائیں گے؟ بنائیں گے فہیم صاحب. جی جناب. بتائیے نائب فاعل لائیے آپ. کیسے کہیں گے؟ نائب عنہ. نہیں سمجھ میں. دیکھیے اشارہ کیا ہے؟ فعل باب افعال سے فعل ماضی ہے، تو اس کو کہیں گے اشیرو. کیا کہیں گے؟ اشیرو. نا اشیرو بھی نہیں، اشیرہ. 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 اشیرت تلمیذو فعل ماضی ہے نا. اشیرت تلمیذو. پورا کیا فاعل کو تو حذف ہی کرنا ہے. الا کہاں لائیں گے؟ روح الى الورى مولانا. تعال الى الورى، تعال الى الورى. یعنی کہنے کا مطلب اشیر الى التلمیذ، یہی نا. المجرور بالحرف بشرط ان لا يكون مجرور بحرف التعليل نحو مر بالحديقة الجميلة، فعليه يكون نائب الفاعل في قوله وقف لك ضمير مصدر عائدا الى ضمير. بالکل صحیح، احسنت مولانا. اس کو کہا جائے گا اشیرہ الی التلمیذ. کیسے کہیں گے؟ اشیرہ الی التلمیذ. چلیے اغسل یدیک جیدا، یہاں کیسے کریں گے؟ اب یہ تو فعل امر ہے جی آقا. تو معلوم کیا کریں گے؟ فعل امر کا بھی مجہول آتا ہے کیا؟ ہاں کیسے آئے گا بتائیے، بتائیے. اغسل کیا بنائیں گے؟ پھر نیٹ چلا گیا. ہاں لِأُغْسِلْ يَدَاكَ سَارَ زَيْدٌ سَيْرَ الصَّالِحِينَ. یہاں بتائیے سارا زیدن. آقا آپ کی آواز بار بار بریک ہو جا رہی ہے، صحیح نہیں آ رہی. ہاں تو اس کا مطلب کہ یہ ریکارڈنگ بھی ویسی ہی آئے گی. کیا کہیں گے؟ سیرا سیر الصالحین. کیا کر دو گے؟ سیرا سیر الصالحین. چلیے اب انشاءاللہ جو 12واں درس ہے آپ کا 13واں درس مبتدا خبر کا، وہ کل پڑھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. آواز ڈسٹرب ہے.